بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیج فرام ہسٹری سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس میں ایک سابق انسپیکٹر جنرل پولیس سردار محمد چودھری کی سرگزشت چند ایک اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے کئی دہائیاں پہلے جو سیاست ہوتی تھی، جو سازشیں ہوتی تھیں، جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، اس سے پردہ اٹھے گا۔ ہم بلا کسی تبصرے کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ سرگزشت، وہ تھوڑی سی باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، سردار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے تھے، ان کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، میں جانتا تھا کہ نواز شریف ایک مختلف قسم کے سیاستدان ہیں، انہیں اپنی ذات کے مقابلے میں پاکستان زیادہ عزیز ہے۔ میں ان کے فیصلے سے انتہائی خوش ہوا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس عظیم لمحے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ان کا شیدائی اور مداح بن گیا۔ تو یہ کتاب لکھنے سے پہلے اور کتاب لکھنے کے بعد اور کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ سردار محمد چودھری صاحب آخری دم تک میاں نواز شریف کا دم بھرتے رہے۔ اب آپ کے سامنے سردار محمد چودھری صاحب کے خیالات رکھتے ہیں کہ وہ اس کتاب میں ایک خاص موضوع پر کیا کہتے ہیں۔ پی کی وفاقی حکومت نواز شریف، ان کے خاندان، بلکہ ان سے دور کا تعلق رکھنے والوں کے خلاف بھی انتقام میں مبتلا ہو کر غیر صحت مند روایات قائم کر رہی تھی۔ قومی تحویل میں لیے گئے بینکوں نے میاں فیملی کے اتفاق گروپ آف انڈسٹریز کو قرضے دینے سے انکار کر دیا۔ ریلوے نے جو اتفاق فاؤنڈریز کے لیے درآمد کردہ سکریپ پہنچانے والا اہم ذریعہ تھا، کراچی سے سامان لانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مال گاڑیاں فراہم کرنے سے معذرت کر لی۔ وابڈا کو، جو بجلی فراہم کرنے والا واحد ادارہ ہے، ہدایت کر دی گئی کہ اتفاق انڈسٹریز کو بجلی تو دی جائے تاہم ہر ممکن طریقے سے تنگ کیا جائے۔ وابڈا نے زیادہ رقم وصول کرنے کا خود اعتراف کیا۔ جوناتھن نامی جہاز کو، جو اتفاق فاؤنڈریز کے لیے سکریپ لے کر آیا تھا، کئی مہینے تک کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کی بابت شرطیں لگنے لگیں، یہاں تک کہ میرے دوست سراج منیر کو اس کے خلاف اخبارات میں زوردار مہم چلانا پڑی۔ پی کی قیادت اپنے حریفوں پر اسی قسم کے مظالم ڈھا رہی تھی جن کا وہ ضیاء دور میں خود نشانہ بن چکی تھی، جس سے اس کا امیج داغدار اور اخلاقی پوزیشن خراب ہو رہی تھی۔ نواز شریف کو ڈرا دھمکا کر متیو تابع فرمان بنانے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بے نظیر نے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا تہیہ کر لیا۔ وزیروں، مشیروں اور پی کے لیڈروں کا ایک جتھا نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس اور روزگار کی پیشکشوں کے ساتھ لاہور پہنچ گیا۔ ان کا مقصد IGI کے ممبران صوبائی اسمبلی کی معقول تعداد کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا تاکہ نواز شریف حکومت کا دھڑم تختہ کر دیا جائے۔ اسپیشل برانچ کے چیف کی حیثیت سے میں نے میاں صاحب کو ان سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر رکھا۔ وہ بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث تھے۔ سب سے پہلے IGI کے ان MPAs اور MNAs کو نشانہ بنایا گیا جو زرعی بینک کے نادہندہ تھے۔ انہیں فوری رقم ادا کرنے کا حکم دیا گیا، البتہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کی صورت میں انہیں مہلت دینے بلکہ مزید قرضے دلانے کا لالچ بھی دیا گیا۔ معزز اور باوقار ارکان اسمبلی نے، جو اچھا خاندانی پس منظر رکھتے تھے، کسی قسم کی ترغیب و تحریض میں آنے سے صاف انکار کر دیا۔ سرزمین پنجاب کے وہ فرزند چٹان کی طرح ڈٹ گئے اور کسی دام تزویر میں نہیں آئے۔ اس سے پنجاب حکومت مزید مستحکم ہو گئی اور پی کے 5-6 عوامی نمائندوں نے، جو قیادت کی پالیسیوں سے نالاں تھے، نواز شریف کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کو اس طرح منہ کی کھانی پڑی کہ وہ اپنی شبانہ روز بھاگ دوڑ اور طرح طرح کی ترغیبوں کے باوجود IGI کا ایک بھی MPA نہیں توڑ سکے۔ جب وہ واپس گئے تو نوٹوں سے بھرے ہوئے کئی بیگ
خالی ہو چکے تھے، کیونکہ دلال بہرحال کسی کے لیے مفت کام نہیں کرتے، سودا طے پائے یا نہ پائے وہ اپنا کمیشن وصول کیے بغیر نہیں رہتے۔ بہت سے بدماش اور دھوکے باز راتوں رات پہلے سے زیادہ امیر، پہلے سے زیادہ غلیظ اور پہلے سے زیادہ پلید ہو گئے۔ پی 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 کی قیادت کے غیر جمہوری اور ناشائستہ اقدامات نے، جن کا مقصد پنجاب کی منتخب حکومت کا بستر گول کرنا تھا، ان لوگوں کو بھی بدظن کر دیا جو اس کا براہ راست نشانہ بنے تھے۔ انہیں دیکھ کر دکھ ہوا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی بھی ہاتھ رنگنے والوں میں شامل تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان نے ایم آر ڈی کے ان سابق عناصر کو، جن کے ساتھ بے نظیر نے برسر اقتدار آنے کے بعد بے وفائی کی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اکٹھا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یوں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز، جسے مختصراً COP کہا گیا، بڑے تم تراک سے وجود میں آیا۔ جتوئی اس کے سربراہ نیز قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد بنے۔ 237 کے ایوان میں حزب اختلاف کے ارکان کی تعداد 94 تک پہنچ گئی۔ چونکہ ساری جماعتیں حکمران پارٹی کے خلاف شیر و شکر ہو چکی تھیں، اس لیے وفاقی حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ COP کی تشکیل کے بعد PPP عملاً تنہا رہ گئی۔ اب پنجاب حکومت کی بجائے وہ خود دفاعی پوزیشن پر آ گئی تھی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے خلاف اگلا منطقی قدم عدم اعتماد کی تحریک تھا۔ نواز شریف اور جتوئی نے MKM کو، جو بے نظیر کے رویے سے بیزار ہو گئی تھی، اپنے ساتھ ملا لیا۔ نواز شریف نے صوبہ سرحد میں اپنے دوستوں کی معرفت، فاٹا سے تعلق رکھنے والے MNAs پر کام کیا جو PPP کے حامی تھے۔ اپوزیشن نے PPP کے بعض ناراض MNAs کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لیں۔ دوسری طرف نواز شریف کے ساتھیوں میں بھی انتشار و تفریق کے آثار نظر آنے لگے۔ میاں صاحب نے اپنے بعض قریبی دوستوں کے دباؤ میں آ کر میرا تبادلہ اینٹی کرپشن میں کر دیا تھا۔ ارشد چودھری بھی ڈاواڈول لگتے تھے، حالانکہ انہوں نے MQM کو توڑنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ٹکا اقبال کو معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور دھچکا غلام مصطفیٰ کھر نے، جو بہت سے راز ہے دروں اور COP کے اقدامات سے آگاہ تھے، بے نظیر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور بیش بہا معلومات کے ساتھ اپنی خدمات ان کی حکومت بچانے کے لیے پیش کر دیں۔ محترمہ نے ان کے سابقہ طرز عمل کو نظر انداز کر کے انہیں کھلے دل سے قبول کر لیا اور بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ انہوں نے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ناراض ارکان کو منا لیا، بلکہ IGI کے 3 ممبران کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ PPP نے اپنے MNAs کو سوات پہنچا دیا تاکہ ان میں سے کوئی ساتھ نہ چھوڑ سکے، جبکہ اپوزیشن کے ارکان کو مری اور دوسرے مقام پر لے جا کر ہوٹلوں میں بند کر دیا گیا۔ COP کے 107 ووٹ ہو گئے تھے اور حکومت گرانے کے لیے انہیں مزید 12 ووٹ درکار تھے۔ آخر میں اس نے 19 ووٹ اکٹھے کر لیے، تاہم COP کی قیادت سے یہ ہمالیائی غلطی سرزد ہو گئی کہ ان سب کو ایک چھت تلے اکٹھا نہیں رکھا گیا تھا، تاکہ ڈاماڈول ارکان کو یقین آ جاتا کہ ان کا پلڑا بھاری ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض ارکان ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے باوجود رائے شماری ہوئی تو بے نظیر کی حکومت بہت ہی معمولی فرق سے اپنا وجود برقرار رکھ سکی۔ جب PPP کی حکومت اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ایک ایک ووٹ حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف تھی، کمانڈر MARRF، جو ایک ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل اور بحریہ کے سابق افسر تھے، ایک دھوکے باز کے چنگل میں پھنس گئے۔ وہ سب انسپکٹر راجہ ارسل اور اس کے باپ کو جانتے تھے، وہ دونوں ان کے ماتحت نوکری کر چکے تھے۔ راجہ ارسل کا راجہ اکرم کی معرفت، جو امام بری کے خاص عقیدت مندوں میں سے ایک تھے، جہلم کے علاقے سے تعلق رکھنے والے IGI کے راجہ افضل، راجہ اقبال مہدی اور بعض دوسرے MNAs کے ساتھ رابطہ تھا۔ راجہ ارسل نے کمانڈر عارف کو بتایا کہ IGI کے کم از کم 7 MNAs اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے PPP میں شامل ہونے کو تیار ہیں، بشرطے کہ انہیں
2 करोड़ रुपए फ़ी कस देने का एहतमाम किया जाए और बयाना के तौर पर कुछ रकम पेशगी दे दी जाए। कमांडर आरफ और नूर मोहम्मद लुंड MNA अरसल को बेनज़ीर भुट्टो के ससुर हाकम अली जरदारी के पास ले गए। उन्होंने मामला तय करने के बाद अपने बेटे से कहा कि राजा अरसल को बतौर पेशगी 1 करोड़ रुपया दे दें। आरफ ने अरसल की ज़मानत दी। आसफ जरदारी ने उन्हें एक ब्रीफ केस दिया जिसमें 1 करोड़ की रकम थी। वो रकम लेकर राजा अकरम के घर पहुँचे। अरसल ने पूरी रकम समेत ब्रीफ केस उठाया और आरफ की कार में बैठकर चंपत हो गया। कमांडर आरफ मुसीबत में फंस गए। उनकी कार भी गई और क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लग गई। आसफ अली जरदारी ने उन्हें धमकी दी कि एडवांस की रकम वापस ना मिली तो इस्लामाबाद में वाक़ उनके घर पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और उनके बेटे को, जो इस्लामाबाद पुलिस में DSP था, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चंद दिन बाद आरफ के किसी वाकफ़कार ने अरसल को दाता दरबार पर कार पार्क करते हुए देखा और मुझे आगाह कर दिया। अरसल के बीवी बच्चे शाहदरा में रहते थे। मैंने फ़ौरन नई अनारकली के DSP चौधरी मोहम्मद अशरफ वड़ैच को ज़रूरी कार्रवाई की हदायत कर दी। उसने घेरा डालकर अरसल को गिरफ़्तार कर लिया। अरसल ने इंसदाद दहशतगर्दी सेल में तफ्तीश के दौरान हर चीज़ उगल दी। कार उसके भाई के पास से बरामद हुई जो फ़ौज में मेजर था। आधी रकम राजा मोहम्मद अफजल MNA को पहुंचा दी गई थी। राजा अफजल को अरसल की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो फ़ौरन इंसदाद दहशतगर्दी सेल पहुंचे। वहां उन्हें अरसल के साथ तन्हाई में बातचीत का मौका दिया गया तो उन्होंने मुलज़म के पाँव पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगे कि वो इस मामले में उनका नाम ना ले। अफजल को मालूम नहीं था कि वो अरसल से गुफ्तगू करके अपने ख़िलाफ़ फंसाने वाली शहादत फराहम कर रहे थे, क्योंकि दोनों की बातचीत खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की जा रही थी। आसफ अली जरदारी और बेनज़ीर को अरसल की गिरफ़्तारी की खबर मिली तो उनके हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि उससे इनकी हॉर्स ट्रेडिंग का राज फाश होने का ख़तरा था। उन्होंने मामला को पोशीदा रखने की इंतहाई कोशिश की। क्योंकि मैं उन दिनों डायरेक्टर एंटी करप्शन था, इसलिए मेरा इस केस से बराह रास्त तल्लुक़ नहीं था। दूसरे, मुझे वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल करने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि कमांडर आरफ की जान छूट गई, उनका मकान उनके पास रहा और उनके बेटे की मुलाजमत भी बच गई। तो नाज़रीन, ये था आप पेज फ्राम हिस्ट्री। ऐसे आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि उस दौरान क्या होता था। उस दौर की आज भी एक झलक आपको ज़रूर नज़र आई होगी, लेकिन अब किरदार बदल चुके हैं। इजाज़त दीजिए अगले पेज फ्राम हिस्ट्री प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।